تو اللہ نے جنت کی رکھی ہے، یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اور کبھی نہ مرنا ہے۔ پہلا اعلان ہوگا زندہ رہو موت ختم، دوسرا اعلان جوان رہو بڑھاپا ختم، تیسرا اعلان صحت مند رہو بیماری ختم، چوتھا اعلان مزے میں رہو مصیبتیں ختم۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور میں سے نور ڈالے گا ان عورتوں پر اور آپ کے چہروں پر، جس سے ہر مرد عورت کا حسن ہمیشہ کے لیے بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا۔ زندگی تو اللہ نے موت کے بعد رکھی ہے، ہماری چھٹی ہے موت، ہماری چھٹی ہے موت۔ میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے فرمایا لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، آج کے بعد تیرے باپ کے دکھوں کا زمانہ ختم ہو گیا، اب راحت کا زمانہ شروع ہو گیا۔ زندگی تو اللہ نے جنت کی رکھی ہے، یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اور کبھی نہ مرنا ہے۔ پہلا اعلان ہوگا زندہ رہو موت ختم، دوسرا اعلان جوان رہو بڑھاپا ختم، تیسرا اعلان صحت مند رہو بیماری ختم، چوتھا اعلان مزے میں رہو مصیبتیں ختم، غربت ختم، ہمیش ہمیش کی زندگی پاؤ، مبارک ہو۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نور میں سے نور ڈالے گا ان عورتوں پر اور آپ کے چہروں پر، جس سے ہر مرد عورت کا حسن ہمیشہ کے لیے بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا۔ سب سے چھوٹا جنتی، جس سے نیچے جنتی کوئی نہیں ہے، 1 بیڈ روم، وہ جب دوزخ سے نکلے گا اور جنت میں جائے گا تو 80,000 نوکر اس کا استقبال کریں۔ یہاں تو آپ نوکر رکھ نہیں سکتے، گاڑی ہوتی ہے رولز رائس اور پیٹرول آپ پا رہے ہوں گے۔ میرا ایک دوست نے مجھے گاڑی میں بٹھایا، کئی سال پرانی بات، کہا جی یہ مے بیک کہتے ہیں، مے بیک ہے؟ ہاں یہ مے بیک ہے، 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی ہے۔ تو میں نے کہا اچھا تو اس کا ڈرائیور کون ہے؟ ان کا جی ڈرائیونگ تو ہم خود کرتے ہیں۔ میں نے کہا پھر ہماری سزوکی اچھی ہے، ہمارا ڈرائیور ہوتا ہے۔ 80,000 نوکر ہوں گے اور وہ کہیں گے ہمارے آقا اب کدھر رہ گئے تھے، ہم تو انتظار کرتے کرتے تھک گئے۔ وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا، جو بڑے لتر کھاتے نے میں 2 دفعے ٹھا ہوندی رہی ہے۔ تو وہ پھر اس کو کھانا کھلائیں گے، پانی پلائیں گے، مزہ کرائیں گے، پھر کہیں گے اب آپ اپنے گھر والوں سے مل لیں۔ تو نوکر غائب ہو جائیں گے، سامنے سے پردہ ہٹے گا تو اس کی جنت کی بیوی بیٹھی ہوگی ایسے کر کے، تو اس کو جب دیکھے گا ایسے ہوگا، اور پھر یہ اس طرح نہ یوں دیکھے گا نہ یوں دیکھے گا نہ آنکھ جھپکے گا، ویندے ویندے 40 سال گزر جائیں گے۔ 40 سال، وہاں ٹائم کوئی نہیں دنیا کے لحاظ سے، میرے نبی بتا رہے ہیں 40 سال سے دیکھتا رہے اور مزہ لے رہا ہے، وہ بھی مزہ لے رہی ہے۔ ادھر 4 منٹ بیوی کو دیکھو، کہے گی خیر تھا ہے کی ہو گیا جناب نے، بیوی خامد کو لے کے تو کہے گی خیر تھا کی ہو گیا، کیوں ویکھی جانی ہے۔ 40 سال اس کو صرف دیکھنے کا مزہ لے گا۔ تو زندگی تو اللہ نے موت کے بعد رکھی ہے، ہماری چھٹی ہے موت، ہماری چھٹی ہے موت۔ میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے فرمایا لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، آج کے بعد تیرے باپ کے دکھوں کا زمانہ ختم ہو گیا، اب راحت کا زمانہ شروع ہو گیا۔ ہمیشہ کی خوبصورت زندگی اور جنت میں تختوں پر بیٹھے ہوئے، اور آئیں گے نوکر سلامن سلامہ سلامن سلامہ، اتنے لاکھوں کروڑوں نوکر سلام کریں گے تو 1-2-4 مسافے کرنے والے مل جائیں، مینو پوچھ کے ویکھو کتنا میں اپنے آپ نو دبا کے رکھنا، بھائی یہ سارا دکھ ہے مار کے مٹی ہو جاؤنا ہے، تو آدمی کا سر اوپر ہو جاتا ہے، لاکھوں نوکر کہیں سلام علیکم سلام علیکم، بڑے خوش ہوں گے یار، دیکھو کتنے نوکر سلام کر رہے ہیں۔ ایک دم دروازہ کھلیں گے اور فرشتے آئیں گے، سلام علیکم
جناب ہم بھی سلام پیش کرتے ہیں. وہ کہیں گے تم فرشتے نورانی ہمیں کیوں سلام کر رہے ہو؟ کہیں گے بما صبرتم، جو لندن میں آپ نے صبر کی زندگی گزاری اس کی وجہ سے ہم آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں. فرشتوں کے سلام کا نشہ باقی ہوگا کہ ایک دم میرے اللہ کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے اپنا دیدار کرا کے کہے گا سلام قول من رب الرحیم، میرے بندو بندیو اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. پھر اللہ کہے گا خوش ہو؟ وہ کہیں گے یہ خوش ہے. راضی ہو؟ کہیں گے راضی ہے. کہیں گے اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز نہ دے دوں؟ کہیں گے اعلیٰ جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں. یہ ساری زندگی جو دنیا میں اللہ کی مان کے چلتے رہے، آج اللہ اس کا صلہ دے رہا ہے. نہ ختم ہونے والی زندگی اللہ آپ کو دے رہا ہے. تو کوئی لمبے چوڑے آداب نہیں ہیں. ایک نماز پوری ہو، روزے پورے ہوں، اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں اس زبان سے کسی کو دکھ نہ دو. ہو جائے تو معافی مانگ لو. بشر ہو ہی جاتا ہے، معافی مانگ لو. کیونکہ اس کو دبانا جو ہوتا ہے نا، بریک لگانا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن اگر آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو پھر اس میں بھی مزہ آئے گا. پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے، ناصر غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مزہ رکھا ہے. اپنی زندگی میں سچ کو لاؤ، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو. ہمارے ملک میں تو بہت جھوٹ بولا جاتا ہے، یہاں کم ہے، لیکن چونکہ اپنے ہی لوگ ہیں تو پتہ نہیں کی 2 نمبری کیوں. جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، سچائی کو ساتھی بناؤ. نمبر 2 پر کسی کو دھوکہ نہ دو. اس ملک نے آپ کو پاسپورٹ دیا، آپ کسی اسلامی ملک میں 50 سال گزار دو، آپ کو پاسپورٹ نہیں دوں. یہاں 5 سال گزارتے تو میں پاسپورٹ دے دیتے ہیں، مالکانہ حقوق دے دیتے ہیں، ساری آپ کو سہولتیں دے دیتے ہیں. تو ان ملک والوں سے آپ دغا نہ کرو، ان کے قانون کی وائلیشن نہ کرو، اور جیلی کام نہ کرو، بلکہ جیسے یہ آپ کے ساتھ اچھے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ اچھے بن کے چلیں اور ان کے قانون کی پابندی کر کے چلیں. یہاں کئی نوجوان آتے ہیں، وہ یہاں کی لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں پیپر بنانے کے لیے. یہ کام بھی نہ کرنا، یہ دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے. پیپر بنتے ہیں تو پھر چھوڑ کے غائب ہو جاتے ہیں. دلی میں ایک جیب قطرہ تھا، پک پاکٹ، اس کے چیلے تھے. تو ایک دن اس کا چیلا 2 روپے لے کر آیا، انہوں نے اس کو تھپڑ مارا. یہ بات ہے انگریزوں کے دور کی. وہ صرف 2 روپے پورے دن میں. کہا استاد آج ایک بڑی موٹی جیب کاٹی تھی، ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی. لیکن 2 قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ قیامت کا دن عیسیٰ علیہ السلام نے اگر میرے نبی کو طعنہ دے دیا، گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی، تو میرے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے گا. تو میں نے جا کے اس کو واپس کر دیا. 2 روپے اپنے دے کھسکا کے لے آیا. تو وہ رونے لگا اور جیب سے 10 روپے نکالے کا، یہ تیرا آج کا انعام ہے. تو یہاں ایسے زندگی گزارو کہ کل قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام گلہ نہ دیں ہمارے نبی کو کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کے ساتھ یہ کیا. اس طرح زندگی گزارو. آپ سچائی کی ایک پہچان بن جاؤ، دیانتداری کی پہچان بن جاؤ، الفت و محبت کی پہچان بن جاؤ. اور پھر کبھی ہو جائے غلطی تو معافی مانگ لو تو اللہ معاف کر دے گا. تو نیت کرتے ہو سارے؟ تبلیغ میں 3 دن لگا لیا کرو، ایک ویکنڈ تبلیغ میں لگا لیا کرو، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور قرآن کے ساتھ کچھ وقت گزارا کرو، قرآن کے ساتھ کچھ وقت گزارا کرو. یہ قرآن واحد کتاب ہے جو لا ریب فیہ کا اعلان کرتی ہے، شک و شبہ سے بالا تر کتاب. لیکن اس پر ستم پوری امت کر رہی، عرب بھی اور غیر عرب بھی. اور اس قسم کے خطیب بن گئے ہیں. ہمارے وہاں ایک مولوی صاحب جمعے کی تقریر کر رہے تھے، یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ قرآن کے ساتھ جو حشر ہوتا ہے. جب یوسف علیہ السلام انہوں نے بھائیوں نے کھوئے سٹیا دیا، آگے بھول گیا.
آگے بھول گیا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، تو اس نے آواز آئی، لمبا کر کے یاد کر رہا ہے، نہیں یاد آیا، پھر اوے لوکو سن لو مولوی دا مسئلہ، پھر نہ آکھے جے مولوی نے دسیا نہیں۔ یوسف علیہ السلام انہوں نے پائیاں نے کھوئی سڑیا تو آواز آئی، پھر بھول گیا تو کہتا ہے آواز آئی، پھر بھول گیا، اسے کہ ہوں تو کوئی نہ کوئی بولنا پڑے گا، نہیں تو لتر پڑھ کے نہیں۔ اے لوگوں مسئلہ سن لو، پھر نہ آکھے جے مولوی نے مسئلہ نہیں دسیا۔ جب یوسف علیہ السلام انہوں نے پائیاں نے کھوئی سڑیا تو آواز آئی کڑوں۔ یہ قرآن کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کچھ وقت قرآن کو دو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، غلطی ہو جائے معافی مانگنے میں جلدی کرو، کوئی آپ پر زیادتی کر جائے تو معاف کرنے میں جلدی کرو، تو انشاءاللہ ایمان پہ مر گئے تو موجی موجی۔